اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے رویت ہلال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا، اور یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ چاند حرکت کرتا ہے یا سورج حرکت کرتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اسلام حیت کو بتانے کے لیے آیا نہیں، اس میں تو توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وغیرہ اسلام اس کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں سائنس بھی ہے اور آج کل تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو۔ میں نے بھی بتایا کہ سورج حرکت کرتا ہے یا دوسرے ستارے حرکت کرتے ہیں، اس میں موجودہ زمانے کے سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے اور سورج کے ارد گرد دوسرے سارے سیارے کیا کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ چاند جو ہے وہ اپنی مدار پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ مقرر کیا ہے، اسی راستے کے اوپر چاند کیا کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ سمجھنا گیا؟ چاند کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ستارے ہیں یا دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے طور پر حرکت کر رہے ہیں، جس کو قرآن پاک میں فرقٌ یسبحون سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اپنے اپنے طور پر وہ تیر رہے ہیں، الگ سے وہ گھوم رہے ہیں۔ وہ چاند اس میں اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اور سورج کی روشنی پڑ کر پھر اس کی روشنی کا عکس دوسری جگہ پر پہنچتا ہے۔ اب یہ چاند جو ہے وہ بھی سورج کے ارد گرد گھومتا ہے، سمجھنا؟ زمین اپنے مدار پر اپنی لائن میں وہ بھی سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور پورے سورج میں گھومنے کے لیے اس کو 365 دن لگتے ہیں۔ اب یہ چاند جو ہے وہ بھی گھومتا ہے، سمجھنا ہے نہیں، لیکن اب اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ہمیشہ سورج کے سامنے رہتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے۔ سورج کی روشنی جو پڑتی ہے وہ اس حصے پر پڑتی ہے، اس لیے یہ حصہ کیا ہے، نورانی لگتا ہے۔ جتنا چاند کا عکس پڑے گا اتنی اس کے اندر میں روشنی نظر آئے گی۔ ادھر کہیں روشنی نہیں آتی، اس وجہ سے یہ پچھلا حصہ اس کا ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ چاند جو ہے وہ بھی سورج کے اطراف میں چکر لگاتا ہے، وہ سمجھنا گیا۔ اب وہ چکر لگانے کے بعد جب وہ بالکل سورج کے مقابلے میں آ جاتا ہے، تو تم نے دیکھا ہوگا راستے میں کہ بہت تیز روشنی جب ہوتی ہے تو تیز روشنی میں درمیان میں کوئی آدمی چلتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، یا دکھائی دیتا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ باہر کی روشنی کا اتنا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے کم، اس لیے اس وقت اگر تمہیں دیکھنا ہو تو لائٹ کو کم کرنی پڑے گی یا بند کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ چاند جب چکر لگاتے اس جگہ پر آ جاتا ہے جس جگہ پر سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ بالکل دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو، اس دن کو ہمارے یہاں اس کو اماس یا امواس کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، اور یہ 28 اور 29 یہ تاریخ ہوا کرتی ہے کہ جس تاریخ میں چاند جو ہے وہ سورج سے مقابلے میں آ گیا، اور ساتھ مقابلے میں آ جانے کی وجہ سے سورج کی اتنی تیز روشنی ہے کہ دنیا سے یہ چاند دکھائی نہیں دیتا۔ معلوم ہوگا نہیں کہ اماس میں چاند نہیں دکھائی دیتا، سمجھنا ہے؟ 28 تک تو دکھائی دیتا ہے، پھر 28 کے بعد دکھائی دینا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے اور جب وہ سورج کے سیدھ میں آ جاتا ہے، سمجھنا ہے، تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اب اس کے بعد یہ چاند سورج سے پھر ہٹنا شروع کرے گا، یعنی اپنے مدار پر جانا شروع کرے گا۔ ہٹتے جب 18 ڈگری سے زیادہ دور ہو جاتا ہے تب اس صورت میں اس کے اوپر پھر چاند کی روشنی نظر آنی شروع ہوتی ہے اور وہ ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جب بالکل سورج کے عین برابر ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک مہینہ پورا ہو گیا، اب یہ دوسرا نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے انگلش میں اس کو نیو مون سے تعبیر کہا جاتا ہے، نیو مون کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہندوستان میں اس کو ایکم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی پہلی تاریخ، اور پہلی تاریخ کو کبھی چاند نظر نہیں آتا، سمجھنا ہے نہیں، اور دوسری تاریخ کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے، اس لیے کہ پہلی تاریخ میں بالکل مقابل تھا، اب یہاں سے وہ ہٹنا شروع ہوا، ہٹتے 18 ڈگری سے جب یہ آگے نکل جائے گا تب یہ آنکھوں سے نظر آئے گا، سمجھنا گیا؟ اس
وجہ سے ہمیشہ تم دیکھو گے کہ دودھ کو بھی چاند نظر آتا ہے، دوسرے جب ان کی دودھ ہوتی ہے، بیج ہوتی ہے، اس وقت چاند نظر آتا ہے۔ اب مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو مہینہ شروع ہوگا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کی وجہ سے۔ اس وجہ سے چاند جب دیکھنے کے قابل ہو جائے اور نری آنکھ سے، خالص آنکھ سے چاند کو تم دیکھ سکو، تو اس صورت میں رمضان تمہارا شروع ہوگا۔ ہندوؤں کے یہاں اور یہودیوں کے یہاں جب وہ سورج کے مقابلے میں آ گیا، جس کو میں نے ابھی نیو مون سے تعبیر کیا تھا، اسی نیو مون کے دن سے ان کے یہاں روزہ، ان کے یہاں مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھنا ہے، ان کے یہاں ہر مہینہ شروع ہوگا نیو مون سے۔ ہمارے نزدیک نیا مون تو ہو گیا وہ، لیکن دکھائی نہیں دے رہا، دکھائی دے گا وہ جب ہلال بڑھے گا تب۔ اور ہلال کب بڑھے گا؟ جب وہ سورج سے اتنی دور پر چلا جائے گا کہ سورج کی روشنی سے نکل کر وہ باہر نکلا، اب سورج روشنی اس کے اوپر پڑے گی، ذرا سی پڑے گی، اس لیے وہ پتلا سا اس میں کیا ہو جائے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک چاند جب دکھائی دے گا تو مہینہ شروع ہوگا، اور جب چاند غروب ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کو اموات کہا جائے گا، اور ان دنوں میں چاند نظر میں تقریباً 1.5 دن، سمجھنا ہے، 28 کا پورا دن اور 29 کا دن، یہ 1.5 دن چاند نظر نہیں آتا، سمجھنا گیا۔ اب اس میں دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمیشہ یقین سے ہی چاند کو ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ کے رویت کو ہم معتبر نہیں مانتے، اور وہ ہم سے ایک دن پہلے ہی روزہ بھی رکھتا ہے، ایک دن پہلے رمضان بھی رکھتا ہے، ایک دن پہلے عید بھی کرتا ہے۔ وہ سمجھنا ہے، بہت کوشش کی گئی لیکن وہ درست ہی نہیں ہوتا، اور اسی کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر مشکلیں پیدا ہوتی ہے، اور دو چاند اور دو ہی لوگ ادارے ہوا کرتے ہیں۔ تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے مکمل دار و مدار رکھ رکھا ہے امریکہ پر۔ سعودی کے جو حکمراں ہیں، سعودی کے جو مشیر ہیں، وہ سارے کے سارے امریکن ہیں، سمجھ میں آ گیا، اور امریکن ہے وہ بھی یہودی ہے۔ اس وجہ سے یہودی اپنے مسئلے کے اعتبار سے، جیسے یکم سے نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، جیسے ابھی بتایا یکم سے، سمجھ میں آتی، اس طریقے سے وہ اسی سے مہینے کو شروع کرا دیتے ہیں۔ چاند وجود پر تو ہوتا ہے، یعنی چاند غائب تو، یعنی چھپ تو نہیں جاتا، غائب تو نہیں ہو جاتا، چاند اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، جیسے میں نے ابھی کہا۔ لیکن اگر اس کو تم بائیکوملرس کے ذریعے سے، دوربین کے ذریعے سے اگر دیکھنا چاہو تو دوربین کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہے، سمجھنا گیا۔ اب یہ سعودی والے جو ہے، ان کے پاس جو آرمی کے جو دوربین ہوتے ہیں، ان دوربینوں کے ذریعے سے وہ ایک یا دو آدمی کو دکھلا دیتے ہیں، دیکھو وہ چاند، اور اس کے حساب سے وہ کیا کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے نزدیک روزے کا اعتبار یا مہینے کی شروعات ہوگی سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس وجہ سے رویت ہوگی، اور رویت ہلال کی ہوگی، مون کی اور چاند کی نہیں ہوگی، ہلال کی ہوگی، اور وہ ہلال جو ہے الارجن القدیم، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اس طریقے سے دوسرا پتلا وہ ہوا کرتا ہے، سمجھنا گیا۔ اب چاند کو دیکھنے کے سلسلے میں ابھی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھو سائنس کا کام آئے گا تمہیں، اور وہ یہ کہ جب نیو مون ہو گیا، نیو مون سے مہینہ ان کا شروع ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تمہیں، ہمارا تو شروع نہیں ہوتا، ہمارا تو شروع ہوگا آنکھ کے دیکھنے سے، ہلال سے، اسی وجہ سے دودھ ہی کو ہمارے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ چاند جب یہاں سے ہٹا، نیو اسے اگر تمہیں دیکھنا ہو تو آج کل تو گھڑی پر بھی، اس گھڑی میں بھی، اور اس کے علاوہ موبائل پر بھی، سب پر نیو مون کا وقت آتا ہے کہ نیا چاند اب شروع ہوا۔ نئے چاند کے شروع ہونے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ اپنا دورہ کر کے جب بھی آ جائے گا، اس چاند کے مقابلے میں آ جائے گا، تو اس کے بعد یہ نیا چاند شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نیا چاند کب شروع ہوا اس کو پہلے تمہیں دیکھنا پڑے گا، سمجھ میں آئے؟ ایک تو ہے تمہارا لوکل ٹائم، جیسے ابھی 9 بجنے والے ہیں،
یہ لوکل ٹائم ہے، اور دوسرا ہے پوری دنیا کا ایک ٹائم، سمجھا نہیں؟ وہ کتنے بجے ہے پوری دنیا کا ٹائم؟ کتنے اچھے بڑے. اگر تم یہاں جو ہے اس وقت ہمارے یہاں 9 بجے، بنگلہ دیش میں 9:30 بجے، چائنا میں 10:30 بجے دن کے، اور میں انڈونیشیا میں 12 بجے اس وقت، نیوزی لینڈ میں 1 بجے، آسٹریلیا میں شام کو 4 بجے اس وقت. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب اگر چلو ہم مغرب میں چلتے ہیں تو اس وقت یہاں 9 بجے، دبئی میں 8:30 بجے، نہیں 8 بجے، 8 میں بھی 1.5 گھنٹے کا فرق ہے نا، 7:30 بجے. سعودیہ میں ابھی 6 بجے، سمجھنا. سعودیہ سے آگے چلو ادھر مصر میں چلو تو وہاں بھی 5 بجے. اور اگر یوروپ میں داخل ہو جاؤ تو یوروپ میں ابھی بجے ہوئے ہوں گے 2 یا 3، سمجھے. امریکہ میں ابھی رات کے 8 بجے، گزشتہ رات جو دن میں سوپر نکالی وہ ابھی 8 بجے. امریکہ کے اس حصے میں جاؤ تو وہاں بھی 6 بجے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اب کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کو تم بتاؤ تو کہا جائے کہ اتنے بجے یہ ہوا. اور تم کہو کہ ہندوستان میں 9 بجے یہ ہوا، 9 بجے یہ معاملہ ہوا، تو تمہارے یہاں 9 بجے ہیں، دنیا میں تھوڑے 9 بجے ہیں. سمجھا گیا؟ پرانی کشتی، پرانی ہوائی جہاز یہ گر گیا، کتنے بجے گر گیا؟ میونچ ٹائم پر. سمجھا نہیں؟ تو اس وجہ سے انہوں نے انگلینڈ میں ایک جگہ کو متعین کیا ہے، اس جگہ کا نام ہے گرین وچ. گرین وچ GMT انگلش میں کہتے ہیں، گرین وچ. گرین وچ میں جو بجا ہوگا سمجھنا ہے وہ بتایا گیا کہ گرین وچ ٹائم کے اعتبار سے 1 بجے یہ واقعہ ہوا. اب ہر ایک آدمی دیکھ لے گا کہ گرین وچ کے اعتبار سے تمہارے یہاں کتنا فرق ہے، اس فرق کے حساب سے وہ کرے گا. پرانی سمجھ میں آیا بھی کہ نہیں؟ سمجھنا ہے. اس وقت تمہارے یہاں 9 بجے ہے، سمجھنا ہے. اب گرین وچ جو ہے وہ گرین وچ لندن میں ایک شہر ہے، اس شہر کو انہوں نے معیار قرار دیا ہے، اور اس معیار کے اعتبار سے ابھی 5.5 گھنٹے کا تمہارا اس میں فرق ہے. اس لیے انگلینڈ میں ابھی رات کو 3:30 بجے، انگلینڈ میں رات کو 3:30 بجے، اور میں کینیڈا میں کتنے بجے؟ 10:30 بجے. اور آگے جاؤ امریکہ میں 2 گھنٹے اور اس کے پیچھے. ارے سمجھنا کیا؟ تو میں اب یہ مسئلہ ہے تو میں بتانے کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیو مون کتنے بجے ہوا، گرینوچ کے ٹائم کے اعتبار سے کتنے بجے ہوا وہ معلوم کرو. پھر اس کے بعد تمہارا وقت کے اعتبار سے دیکھو کہ تمہارے یہاں نیا چاند آج ابھی اس وقت 9 بجے شروع ہوا. وہ چاند ہٹایا سورج کے مقابلے میں آ گیا، 9 بجے ہوا. 9 بجے کے بعد اب 9 × 3 12 اور 6 اور 9 گھنٹے کے بعد، اور 9 گھنٹے کے بعد تمہارے یہاں غروب ہوگا کہ نہیں؟ بول رہا ہوں ورنہ سبق ہو رہا ہوں. مجھے تو تاکہ یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، ہر جگہ پر جھگڑا چلتا ہے، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. سمجھنا 9 بجے کے بعد تمہارے یہاں غروب ہوگا. تو نیا چاند بننے کے بعد کتنے گھنٹے کے بعد، کتنے گھنٹے ہوئے ابھی؟ 9 بجے ابھی نیا چاند بنا تو تمہارے یہاں غروب ہوا. اس وقت نئے چاند کے کتنے پیدائشی کتنے گھنٹے کا ہوا وہ 9 گھنٹے کا ہوا. اور 9 گھنٹے کا چاند دکھائی نہیں دیتا، 9 گھنٹے کا چاند دکھائی نہیں دیتا. اس لیے ایکم ہوگا جو تمہارے یہاں چاند دکھائی نہیں دے گا. ہوگا موجود آسمان پر، باہر سے دیکھ لو تو دکھائی دے گا، لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا.
अब पीछे चलो तुम, 9 घंटे तो तुम्हारे यहाँ हुए थे। अभी अमेरिका में कितना पीछे है तुमसे? 9 घंटे पीछे है, 10.5 घंटे पीछे है ना। तुम लोग कितने पीछे है? 16। तुम लोग कितने पीछे हो इंडिया से? आपको नहीं माननी चाहिए। ग्रीनविच टाइम से कितने बजे हो? अभी कनाडा में कितने बजे है? अभी 9 बजे है। अभी 1.5 घंटा आ गए रात के 10:30। वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, कितने घंटे हुए पीछे? 10:30, 1.5 घंटे के बाद 12 बजे और ये 9, तो 10.5 घंटे हुए कि नहीं? उनका उल्टा रहेगा। अब नहीं समझते तो कैसे समझाऊं तुम लोग इस मसले को? मैं चाहता हूँ कि हर चीज से तुम लोगों को मैं बता दूं, याद रखो तो तुम्हारा फायदा, ना याद रखो तुम्हारा फायदा। समझना गया? तो अभी हमारे यहाँ 9 बजे, आज 9 बजे, फिर 9 घंटे के बाद रात को होगी। अभी चांद 9 घंटे का होगा, 9 घंटे का वैसे दिखाई नहीं देगा ना। और फिर 10 घंटे पीछे हैं, 10 घंटे पीछे हैं, तो 9 घंटे ये और 10 घंटे ये, 19.5 घंटे हो गए क्या नहीं? तो जब इनके यहाँ गुरूब होगा तो चांद देखने के काबिल होगा, इस वजह से वहाँ दिखाई देगा, वहाँ पहली हो जाएगी और यहाँ नहीं होगी। अब जब दूसरे दिन हमारे यहाँ दिखाई देगा वो, समझ में आया? तो 24 घंटे और फिर 9 घंटे, 24 से 30 घंटे का चांद होगा। इसलिए अच्छा खासा मोटा सा दिखलाई देगा और तुम लोग कहोगे कि बहुत बड़ा है, तो दूसरी रात का चांद नजर आ रहा है, हालांकि वो पहले रात का है। अरे समझ में आ गया? ये चांद का निजाम है। और आजकल इसमें इस कदर चल गया, मैं तो लंदन में गया तो वहाँ पर मैंने ऐलान ही कर दिया देख कर हालत में कि चांद का मसला और नमाज का मसला लंदन में कभी हल हो ही नहीं सकता। वहाँ 3-3 दिन, 4-4 दिन ईद होगी लंदन में, 3 दिन और 4-4 दिन ईद होती है। एक दूसरे की मानने के लिए तैयार ही नहीं। शायद इस वजह से मैंने पूरी कैफे तुम्हारे सामने जिक्र की। तो हमारे नजदीक एतबार है हिलाल का, जो आंखों से तुम देखो, आंखों से देखोगे तो महीना शुरू होगा। इसको मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। जी أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا रأयतुमूह के माने देखना, और देखने से यकीन पैदा हो जाता है, इसलिए नफ्स यकीन भी पैदा हो गया। टाइम टेबल के जरिए से, क्या कहते हैं उसे, ये इंटरनेट के जरिए से यकीन पैदा हो गया, ज़्यादा दुरुस्त। अरे ये हम कहते हैं कि राय तो यकीन के माने में आएगा, लेकिन यकीन के माने में मजाज होगा और देखने के माने में हकीकत होगा। और तुम्हें मसला मालूम है कि हकीकत पर जब तक अमल करना दुरुस्त हो, वहाँ तक मजाज पर अमल नहीं किया जाता। जी وإذا رأيتموه فأخبروا فإن هم عليكم فاستغفروا له وقال غيره عن الله घुमालेकुम, अगर तुमको 29वीं तारीख को गायब हो जाए, दिखाई न दे, तो फकदेरू के 3 मतलब है। फकदेरू का माना ये है कि तुम क्या करो, अंदाजा लगाओ। दूसरा ये है कि उसको उस दिन रमजान शुरू मत करो, जब देखो तो उस वक्त शुरू करो। अगर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का इस मसले में इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक अगर 29 को चांद न दिखाई दे तो फिर 30 को पूरा करो, और 30 को पूरा करने के बाद फिर रोजा रखो। महीना कभी 30 से ज्यादा और 29 से कम का नहीं होता। हमेशा महीना होगा तो या 29 का होगा या 30 का होगा।